قوم کی جو روایات ہیں وہ جناب فاطمہ معصومہ کی آمد سے پہلے اور بعد میں بھی جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، بعض روایات کی روشنی میں قوم عش آل محمد، آل محمد کا آشیانہ وہ قوم کا شہر ہے۔ جیسے پرندے کا آشیانہ ہوتا ہے، پرندہ آشیانے میں کیا کرتا ہے؟ وہاں اس کی رہائش ہوتی ہے، وہاں پہ وہ انڈے دیتا ہے، وہاں پہ بچے نکالتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پھر جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ قوم عش آل محمد ہے، آل محمد کی جو پروانے ہیں، آل محمد کی جو اولاد ہیں، جو ان کے شیعہ ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، یہ وہاں اس آشیانے میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ علم سیکھتے ہیں، وہاں پہ جب ان کی تربیت ہو جاتی ہے، جب یہ پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کے ہر کونے میں پھیل جاتے ہیں، علوم آل محمد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قوم عش آل محمد ہے، آل محمد کا آشیانہ ہے، حرم اہل بیت ہے۔ وہ چھٹے امام کی روایت واقع وہ بھی عجیب روایات میں سے ہے۔ اللہ کے لیے ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، رسول اللہ کے لیے ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، مولا کائنات کے لیے ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے وہ بلدۃ قم۔ اچھا ایک آپ تعجب کریں گے اس میں، قوم وہ سرزمین ہے جہاں پہ کوئی امام وہاں پہ تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کا جو سفر ہے مرو کا، اس راستے میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ امام علیہ السلام قوم سے گزرے ہوں، کیونکہ اس وقت یہی کوشش تھی ان کی ایسے شہروں سے، ایسی آبادیوں سے گزارا جائے جو اہل بیت علیہ السلام سے اتنی محبت یا مودت کی وہ کیفیت نہ ہو۔ کس شہر کو اہل بیت کا حرم کہا ہے جہاں پہ کوئی امام مدفون نہیں ہے؟ اگر کربلا کو کہا جاتا، نجف کو کہا جاتا، مدینہ کو کہا جاتا تو تھوڑا سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، معصوم ہیں، اہل بیت ہیں، اور اگر مدینہ کو کہا جاتا کہ سب اہل بیت کا وہی وطن تھا تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا حرم ہے۔ اگر سب اہل بیت کا کوئی حرم ہے تو وہ قم کی سرزمین ہے، کس وجہ سے؟ سب اہل بیت کا مشترکہ حرم قم ہے، وہ حضرت معصوم قم کے حرم کی وجہ سے۔ جب معصوم قم وہاں پہ مدفون ہے، یہ اب سب اہل بیت کا حرم ہے۔ اور جہاں پہ البتہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں پہ حرم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سید الشہداء کا حرم کربلا میں ہے تو وہ عمان پہ ان کی نظر نہیں ہے یا دوسرے ممالک پہ، وہ تو معصوم ہستیوں کا ہر جگہ پہ اشراف ہوتا ہے، وہ تو ان کی جو ملکوتی اور الہی آنکھ ہوتی ہے، پوری سرزمین، پوری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے، لہذا جہاں سے کوئی آواز دیتا ہے، جہاں سے کوئی پکارتا ہے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں، جہاں ان سے توسل ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں ان کا اپنا حرم ہوتا ہے وہاں کی خاص، وہاں پہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، زیارت یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہاں سے ہو جاتی ہے زیارت، دور سے ہو جاتی ہے، لیکن کربلا سفر کر کے کیوں جاتے ہیں، کاظمین کیوں جاتے ہیں، سامرہ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ان جگہوں پر، ان حرموں میں ایک خاص کیفیت ہے۔ تو جب یہ کہا ہے کہ قم اہل بیت کا حرم ہے، یعنی ہم تمام اہل بیت کی وہاں خاص نظر کرم ہے قم میں، لہذا قم عش آل محمد ہے، حرم اہل بیت ہے۔ مأوى شیعتنا، ہمارے شیعوں کا جو مأوى اور مرکز اور پناہگاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قم کا شہر، وہاں ان کو پناہ۔ اور جو روایات ہیں ظہور امام زمانہ کی، ان میں آپ دیکھیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ دینے والے ہیں، وہاں پہ یہ روایات موجود ہیں، یقومون معہ ویستقیمون لہ، امام علیہ السلام کے ساتھ جو قیام کرنے والے افراد ہیں۔ اور بعد میں یہ بھی کہا ہے قم، اسی وجہ سے اس کو قیام کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ قیام کی سرزمین ہے۔ جو تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں جو قیام ہوئے ہیں، اور اسی طرح جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس وقت کا جو قیام ہے، یہ وہ افراد ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلانے والے ہیں، وہ اسی سرزمین سے اٹھیں گے۔ اور جناب معصوم قم کا آپ حرم دیکھیں، جس کی اگر زمین کے نیچے دیکھیں تو علم کے سمندر مدفون ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں
علم کے دریا وہ معصومہ قوم کے حرم کے نیچے ہیں، جن کو ستارگان حرم کہا جاتا ہے۔ جناب معصومہ قوم ایک خورشید اور ایک سورج کی ان کی اور ایک چاند کی حیثیت ہے، اور سارے ستارے وہاں پہ سوئے ہیں۔ ہر طرف آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیات ہیں، اور زمین کے اوپر اگر دیکھیں آپ تو وہاں پہ دیکھیں زائرین کا سمندر ہے، عاشقان محمد وآل محمد کا وہاں پہ سمندر ہے۔ کتنی عظمت ہے اس حرم کی۔ پوری دنیا کی جو علمی، فکری، سیاسی، اجتماعی مشکلات حل ہوتی ہیں وہ ان علماء کے صدقے میں ہیں جو قم میں رہتے ہیں۔ ان قم کے علماء کی مشکلات جس کے صدقے، جس کے وسیلے سے حل ہوتی ہے، اسے معصومہ قم کہتے ہیں۔